ایک دن کا واقعہ ہے۔ حضرت علی مسجد میں خطبہ دے رہے تھے۔ لوگ بڑی خاموشی سے دھیان لگا کر سن رہے تھے۔ اسی دوران کچھ لوگ ڈرے ہوئے دوڑتے ہوئے آئے۔ حضرت علی نے ان سے پوچھا، کیا بات ہے، کیوں گھبرائے ہوئے ہو؟ انہوں نے کہا، مولا، ایک بہت بڑا شیر ادھر آ رہا ہے، ہم سب ڈر گئے ہیں۔ حضرت علی نے فرمایا کہ گھبراؤ مت، وہ کسی کو نقصان نہیں پہنچائے گا۔ اتنے میں وہ شیر سب کے سامنے آ گیا، لیکن اس نے کسی پر حملہ نہیں کیا۔ وہ سیدھا حضرت علی کے پاس آیا اور اپنا سر ان کے قدموں میں رکھ دیا۔ پھر اس کے پیچھے ایک چھوٹا سا شیر آیا۔ اصل میں وہ بڑا شیر ایک شیرنی تھی۔ اس نے حضرت علی سے کہا، مولا، یہ میرا بچہ ہے، اس کا باپ اب اس دنیا میں نہیں رہا، میں چاہتی ہوں کہ یہ بچ جائے، میں اسے آپ کے حوالے کرنے آئی ہوں۔ حضرت علی نے فرمایا، جاؤ، فکر نہ کرو، میں وعدہ کرتا ہوں یہ بچہ کبھی یتیمی محسوس نہیں کرے گا۔ شیرنی نے پوچھا، مولا، اس کی دیکھ بھال کون کرے گا؟ حضرت علی نے جواب دیا، میرا بیٹا امام حسین، کیونکہ یتیموں کا خیال حسین علیہ السلام سے بہتر کوئی نہیں رکھتا۔ پھر امام حسین کو بلایا گیا، وہ آئے، بچے کو اپنی گود میں لیا، اس کے سر پر پیار سے ہاتھ پھیرا اور فرمایا، آج سے اس کا نام ابو الحارث ہے، یہ میرے ساتھ رہے گا۔ شیرنی خوش ہو کر چلی گئی اور وہ شیر کا بچہ امام حسین کے ساتھ پلنے لگا، جیسے اسے اپنا گھر مل گیا ہو۔ وقت گزرتا گیا، ابو الحارث بڑا ہوتا گیا، جہاں امام حسین جاتے وہ ساتھ ہوتا۔ وہ صرف ایک جانور نہیں رہا بلکہ امام کا وفادار ساتھی اور دوست بن گیا۔ سب لوگ اسے ابو الحارث کے نام سے جانتے تھے۔ وہ شیر تھا مگر دل انسانوں سے بھی زیادہ نرم تھا۔ اس کے دل میں امام حسین علیہ السلام کے لیے بے پناہ محبت تھی۔ وہ ہر وقت امام کے قدموں میں بیٹھا رہتا۔ اب وہ بڑا ہو چکا تھا، اس کا جسم مضبوط، آواز گرجدار اور چال باوقار تھی۔ جب وہ کسی گلی سے گزرتا لوگ ڈر جاتے۔ کچھ لوگ حضرت علی کے پاس آئے اور کہا، مولا، امام حسین کے ساتھ جو شیر ہے وہ بڑا ہو گیا ہے، ہمیں ڈر ہے کہ کسی دن کوئی نقصان نہ ہو جائے۔ حضرت علی خاموش ہو گئے۔ انہیں ابو الحارث کی وفا یاد آئی مگر وہ لوگوں کا خوف بھی سمجھتے تھے۔ وہ گھر آئے، امام حسین ایک کونے میں خاموش بیٹھے تھے۔ حضرت علی نے آہستہ سے کہا، بیٹا حسین، میں کچھ نہیں کہتا، یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ابو الحارث اب خطرناک ہو چکا ہے، بہتر ہوگا تم اسے آزاد کر دو۔ یہ سن کر امام حسین نے سر جھکا لیا، آنکھوں میں نمی آ گئی۔ کچھ دیر خاموش رہے، پھر آہستہ مسکرا کر بولے، بابا، جیسا آپ چاہیں ویسا ہی ہوگا، بس آج کا دن گزرنے دیں۔ حضرت علی نے پوچھا، بیٹا، آج کا دن کیوں؟ امام حسین علیہ السلام نے باہر دیکھتے ہوئے کہا، بابا، شام ہو چکی ہے، یہ کسی کو گھر سے نکالنے کا وقت نہیں بلکہ سایہ دینے کا وقت ہے۔ حضرت علی نے بیٹے کو گلے لگا لیا۔ خاموش رہے، وہ خاموشی سب کچھ کہہ گئی۔ صبح ہوئی، امام حسین علیہ السلام نے تہجد پڑھی، کھانا کھایا اور ابو الحارث کے پاس گئے۔ ابو الحارث نے پوچھا، مولا، آج اتنی صبح؟ امام حسین خاموش رہے، پھر بیٹھ کر بڑے نرمی سے ساری بات بتا دی۔ ابو الحارث خاموش ہو گیا، اس کی آنکھوں میں ایسی خاموشی تھی جو دل پر اثر ڈال رہی تھی۔ پھر اس نے کہا، ٹھیک ہے مولا، میں چلا جاؤں گا مگر ایک شرط ہے۔ امام حسین علیہ السلام نے پوچھا، کیا شرط ہے ابو الحارث؟ اس نے کہا، بس زندگی میں ایک بار آپ سے ملنے کی اجازت ہو۔ امام حسین علیہ السلام نے کہا، یاد رکھو، تاریخ ہوگی 10 محرم 61 ہجری، جگہ ہوگی کربلا کے پاس ایک پہاڑی کے قریب، تمہیں آواز سنائی دے گی، وہ ہماری آخری ملاقات کا وقت ہوگا، وہاں آ جانا۔ ابو الحارث نے پوچھا، مولا، وہ آواز کس کی ہوگی؟ آپ کی؟ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، نہیں ابو الحارث۔ اس نے پھر پوچھا، کیا آپ کے بھائی عباس بلائیں گے؟ امام حسین علیہ السلام کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ فرمایا، نہیں ابو الحارث، ہماری ماں فضا تمہیں بلائے گی۔ کہا جاتا ہے آج بھی کربلا میں ایک جگہ ہے جہاں بی بی فضا نے ابو الحارث کو بلایا۔ جب امام حسین علیہ السلام نے اسے رخصت کیا تو فرمایا، ابو الحارث، عراق چلے جاؤ، نینوا کے قریب ایک جنگل ہے، اس کا بادشاہ شیر مر گیا ہے، اب تم وہاں کے بادشاہ بنو۔ ابو الحارث نے امام حسین علیہ السلام کے قدم چومے اور نینوا کی طرف روانہ ہو گیا۔
پھر عاشورہ کی شام آئی۔ کربلا کا میدان خاموش تھا، لیکن خاموشی میں طوفان چھپا تھا۔ جب امام حسین کو شہید کر دیا گیا اور حکم ہوا کہ ان کے جسم کو گھوڑوں کے سنگوں تلے روندا جائے تو بی بی فضا نے حضرت زینب سے کہا کہ میری بیوی ایک شیر ابوالحارث یہاں ہے جو مولا حسین کا پالا ہوا ہے، اگر اجازت ہو تو میں اسے بلا لاؤں۔ بی بی زینب نے اجازت دے دی۔ بی بی فضا جلدی جنگل کی طرف گئی۔ ان کے لبوں پر صرف ایک نام تھا، ابوالحارث۔ انہوں نے آواز دی، ابوالحارث، آج وہ دن آ گیا ہے جس کا وعدہ مولا حسین علیہ السلام نے کیا تھا۔ بی بی کی آواز گونجی، جنگل کے درخت کانپنے لگے، زمین ہلنے لگی اور تھوڑی دیر میں ابوالحارث گرجتا ہوا آیا۔ بی بی فضا نے کہا کہ ابوالحارث ظالم چاہتے ہیں کہ تمہارے مولا کے جسم کو مٹا دیا جائے، اسے پہچانا نہ جا سکے۔ یہ سنتے ہی ابوالحارث کی آنکھیں سرخ ہو گئی، زمین پر زور سے پاؤں مارا، آسمان کی طرف دھاڑا اور یزیدی فوج کانپ اٹھی۔ اب ابوالحارث صرف شیر نہیں رہا، وہ امام حسین علیہ السلام کی محبت، وفا اور غیرت کا نشان بن چکا تھا۔ بی بی فضا نے کہا کہ اب وقت آ گیا ہے، وعدہ پورا کرو۔ ابوالحارث دھاڑتا ہوا یزیدی فوج پر ٹوٹ پڑا۔ پھر جب قافلہ اسیری کے لیے تیار ہو رہا تھا تو امام زین العابدین نے فرمایا، پھوپھی اماں، ابوالحارث سے کہہ دو اس نے اپنا فرض پورا کر دیا، اب وہ لوٹ جائے۔ بی بی فضا گئی، ابوالحارث کو کہا، مولا کا حکم ہے، اب تم جا سکتے ہو۔ ابوالحارث نے بی بی فضا کو دیکھا، آنکھوں میں آنسو، پیشانی خاک آلودہ، دل بوجھل۔ وہ امام حسین کے جسم کے پاس گیا، سجدہ کیا اور آہستہ آہستہ کربلا سے رخصت ہو گیا۔ یہ تھی اس شیر کی وفاداری جس نے انسانوں کو پیچھے چھوڑ دیا اور قیامت تک یہ پیغام دیا کہ میں حسین کا ہوں اور حسین میرے مولا ہیں۔